شہر کے بہت سے لوگ کیتھرین کو جانتے تھے۔ انہوں نے لورینزا کے والدین کو کیتھرین کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا۔ وہ فوراً بچی کو لے کر اس کے گھر پہنچے۔ کیتھرین کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے فکر مند ہو کر کہا، مجھ پر افسوس، میں تو خود ہر دن بدروحوں سے ستائی جاتی ہوں۔ کیا مجھے ابھی دوسروں کی بدروحوں کی بھی ضرورت ہے کہ ان سے ٹکر لوں؟ پھر جلدی سے بذریعہ چھت چھپتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس وقت تو انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ اس کی حلیمی کو جان گئے کہ وہ اپنی مشہوری نہیں چاہتی۔ ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا اور وہ اور بھی سرگرمی سے اس کی دعا اور مدد کے جستجو میں مصروف ہو گئے۔ وہ کیتھرین کے روحانی صلاحکار فادر ریمنڈ اور فادر تامس کے پاس گئے اور بچی کو اس عذاب سے چھٹکارا دلانے کے لیے ان کی منت سماجت کرنے لگے۔ مریضہ کی تکلیف دیکھ کر فادر تامس کو بہت ترس آیا اور وہ ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے، مگر دوسری طرف وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بدروحوں کی بات کرنے سے کیتھرین نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ بہرکیف ایک روز وہ بچی کو لے کر کیتھرین کے گھر گئے، مگر وہ گھر پر موجود نہ تھی، لہٰذا وہ لڑکی کو اس کی جائے دعا پر لے گئے۔ وہاں پر کیتھرین کی ایک ساتھی تھی جو گھر رکی ہوئی تھی۔ انہوں نے بچی کو اس راہبہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ کیتھرین گھر آئے تو اس سے کہنا کہ میں تابعداری کی نیکی کی بدولت حکم دیتا ہوں کہ وہ لڑکی کو آج رات یہاں گزارنے دے اور صبح تک اپنے پاس ہی رکھے۔ یہ کہہ کر فادر صاحب چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کیتھرین واپس آئی تو بچی کو اپنے کمرے میں پا کر اسے فوراً معلوم ہو گیا کہ وہ شیطان کے بس میں ہے۔ اسے شک گزرا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے قبول نہیں کیا تھا، مگر یہ جان کر کہ فادر تامس اسے یہاں لائے ہیں، وہ ان کا حکم نہ ٹال سکی اور لڑکی کو دعا کے لیے لے گئی اور لڑکی کو بھی دوران دعا دوزانوں ہونے کے لیے کہا۔ اس نے پوری رات دعا میں مسلسل شیطان کے ساتھ جنگ میں گزاری۔ اس سے پہلے کہ صبح کی کرن پھوٹے، بدروح بغیر نقصان پہنچائے بچی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے دن چڑھنے پر کیتھرین کے ساتھی الیسیا نے فادر تامس کو بچی کے شیطان کے قبضے سے آزاد ہونے کی خبر دی۔ وہ بچی کے والدین کے ہمراہ دوڑے آئے۔ والدین نے اپنی بچی کو مکمل طور پر شیطان کے چنگل سے آزاد دیکھا تو خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ قابل مطلق خدا باپ اور کیتھرین کا شکریہ ادا کیا۔